بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سیکنڈ ایئر کا سالیٹری ریپر جو ایک پوئم ہے ولیم ورڈزورتھ کی، اس کا ہم ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اور پیرافریزنگ کریں گے اس ویڈیو میں. یہ اس کا پارٹ 2 ہے. تو چلتے ہیں اس کی ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن اور پیرافریزنگ کی طرف. تو جو پہلا اسٹینزا شروع ہوتا ہے بی ہولڈ اور اینڈ ہوتا ہے اسٹینزا ساؤنڈ پر. اس کی ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس کہ شاعر کا حوالہ آپ نے دینا ہے اور پوئم کا نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے. دیز لائنس ہیو بین ٹیکن فرام دا پوم دا سالیٹری ریپر ریٹن بائی ولیم ورڈزورتھ. آپ کو پوئم کا اور شاعر کا نام یاد ہونا چاہیے. In this poem, he talks about his profound feelings as he is obsessed with the melodious voice of a Scottish Highland girl. اور آپ نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس پوئم کا دینا ہے. جس پوئم کی آپ ریفرنس کانٹیکسٹ کرتے ہو اس کی تھوڑی سی سمری لکھنی ہے کہ اس میں ولیم ورڈزورتھ جو ہے وہ ایک اسکاٹش جو ایک پہاڑی لڑکی ہے اس کی گانے سے بہت متاثر ہوا ہے اور وہ مدہوش ہو چکا ہے. obsessed with the melodious voice یعنی جو اس کی خوبصورت آواز ہے. تو لیٹس گو ٹوورڈز اٹس ایکسپلینیشن. In the first stanza of the solitary reaper, Wordsworth describes how the solitary Scottish reaper was singing in loneliness. کہ کس طرح وہ اکیلی لڑکی جو ہے اسکاٹش وہ اکیلی فصل کاٹتی ہوئی گانا گا رہی تھی. Once he travelled towards the countryside of Scotland. اور یہ اسکاٹ لینڈ کی ایک کنٹری سائڈ جو ایک گاؤں ہیں تو اس طرف وہ گئے تھے، اس نے ٹریول کیا تھا. ہی سا اے ہائی لینڈ ولیج گرل. تو وہاں پہ اس نے پہاڑی یا ولیج لڑکی دیکھی. ورکنگ ان اے فیلڈ. وہ فیلڈ میں کام کر رہی تھی. شی واز آل الون. وہ بالکل اکیلی تھی. شی واز سنگنگ ٹو ہر سیلف. اپنے ساتھ وہ گنگنا رہی تھی ان اے میلوڈیس وائس. ایک بہت ہی خوبصورت آواز میں، سریلی آواز. شی واز unaware آف دا پوئٹ who was listening to her song. وہ پوئٹ کی موجودگی سے بالکل unaware تھی. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ولیم ورڈزورتھ وہاں پہ کھڑا ہے اور اس کا گانا سن رہا ہے. The poet liked it so much that he wanted to listen to her song forever. یعنی وہ اس کے گانے سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ ہمیشہ اسے سننا چاہتا تھا. He didn't want to disturb her solitude. اور وہ اس کی تنہائی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا. So he requested those who were passing to go without disturbing her. تو اس نے وہاں سے گزرتے ہوئے لوگوں سے بھی کہا کہ آپ یہاں سے یا تو آرام سے نکل جائیں، گزر جائیں، یا پھر آرام سے کھڑے ہو کر اس کا گانا سنیں، اسے ڈسٹرب نہ کریں. She was busy in cutting and binding the crops. وہ فصل کاٹنے میں اور پھر ان کو باندھنے میں مصروف تھی. while singing a sad song. جبکہ وہ ایک سیڈ سانگ گا رہی تھی. The poet was so impressed by the sad tone. وہ اس غمگین ٹون سے اتنا متاثر ہوا. and it seemed to him as if the whole valley echoed with her sweet and beautiful voice. اور اسے ایسا لگا کہ گویا پورا جو گاؤں ہے یا پورا جو علاقہ ہے وہ اس کے اس گانے سے، یا پوری وادی جو ہے وہ اس کے اس گانے سے بالکل گونج رہی تھی. اس کی آواز پورے گاؤں میں گونج رہی تھی. اس کے بعد آتے ہیں پیرافریزنگ کی طرف. پیرافریزنگ میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی لینتھ کو زیادہ لمبا نہیں کرنا. کچھ جو مشکل ورڈز ہیں ان کو آپ چینج کریں اور لینتھ 1 2 3 سینٹینسز زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایکسپلینیشن کی طرح اس کو زیادہ نہیں لکھنا. The poet says that he saw a Scottish young Highland girl alone in a field. پوئٹ کہتا ہے کہ اس نے ایک اسکاٹش ینگ لڑکی کو، جو پہاڑی لڑکی تھی، اس کو اکیلے کھیت میں کام کرتے ہوئے دیکھا. reaping grain and singing a song. وہ فصل بھی کاٹ رہی تھی، ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہی تھی. her song was so beautiful and melodious. اس کی آواز یا اس کا گانا جو اتنا خوبصورت اور اتنی سریلی اس کی آواز تھی that it filled the valley. کہ اس سے پورا جو علاقہ ہے یا پوری جو وادی ہے وہ گونج اٹھی. and even though he didn't understand the words. اگرچہ اسے الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی شاعر کو. it was so captivating that it nearly obsessed him. لیکن اتنی زیادہ دلکش آواز تھی اس کی، یا گانا تھا، کہ وہ تقریباً مدہوش ہو گیا تھا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. اس کے بعد اسٹینزا نمبر 2 جو شروع ہوتا ہے نو نائٹنگیل سے ہیبریڈیز تک. ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ وہی ہوگا جو پہلے اسٹینزا کے لیے ہیں. These lines have been taken from the poem The Solitary Reaper
written by William Wordsworth. In this poem, he talks about his profound feelings as he is obsessed with the melodious voice of a Scottish Highland girl. Explanation दूसरी स्टेंजा की है कि in the second stanza of the Solitary Reaper, the poet compares the young women's song with the nightingale and cuckoo birds. दो birds के साथ उसकी आवाज़ को compare किया गया है, nightingale और cuckoo जो birds हैं उनके आवाज़ के साथ. Sweet voices हैं उनकी as they are the most beautiful singing birds admired by poets for their sweet voices. उनकी खूबसूरत आवाज़ों के लिए जो पोइट्स हैं वो उनको प्रेज़ करते हैं. He says that even the beauty of these birds' songs couldn't compete the song of this lady. यानी उन दोनों की यानी दोनों जो birds हैं उनकी आवाज़ें भी इसको compete नहीं कर सकती, इससे मुकाबला नहीं कर सकती. He says that no nightingale would have sung the song so fascinating like that for the weary travelers among the hot Arab sands. کہ عرب کے صحراؤں میں ایک جو مسافر ہوتے ہیں تھکے ہوئے مسافر ان کے لیے بھی نائٹنگیل نے اتنی خوبصورت طریقے سے گانا نہیں گایا ہوگا جس طرح اس لڑکی نے گایا یا جو لڑکی جس طرح سے گا رہی تھی. The melodious song of the girl had compelled him to stop and listen to her song. تو اس کی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ مجبور تھا کہ وہاں پہ کھڑے ہوں اور آرام سے اس کا گانا سن سکے. He is completely mesmerized by the sweet voice of the girl. لڑکی کی اس آواز نے اسے مدہوش کیا تھا. Mesmerized means مدہوش کیا تھا. He says that her voice is so thrilling like that of the cuckoo bird. کہہ رہے ہیں کہ cuckoo bird کی طرح اس کی آواز اتنی خوبصورت دلکش تھی. Which sings to break the silence in the Hebrides far off islands. یعنی کہ وہ ہیبریڈیز میں جو اسکاٹ لینڈ کے فار آف آئلینڈس ہیں دور کے جو جزیرے ہیں ان کو ہیبریڈیز کہتے ہیں. تو وہاں پہ بھی کوکو برڈ نے اتنی خوبصورت طریقے سے نہیں گایا ہوگا جس طرح اس لڑکی کی آواز ہے یا جس انداز سے اس نے گایا ہے. اس کے بعد ہے اس سٹینزا کی پیرافریزنگ. اور پیرافریزنگ اس طرح ہے کہ the poet says that no nightingale sang sweeter tunes to tired travelers in hidden grooves among the Arabian sands. کہ کسی بھی نائٹنگیل جو ایک برڈ ہے سنگنگ برڈ اس نے اتنی خوبصورتی سے نہیں گایا ہوگا عربیہ کے یعنی کہ ریتوں کے درمیان گرمی کے درمیان جو ویری ٹائرڈ ٹریولرز ہیں ان کو اس طرح خوبصورت گانا نہیں گایا ہوگا. A voice so enchanting was never heard in springtime from the cuckoo bird. اسی طرح cuckoo bird سے کوئل جس کو کہتے ہیں کوئل نے اس طرح خوبصورت گانا کبھی نہیں گایا ہوگا spring time میں. That breaks the calm of distant seas among the remote islands of Scotland. جو اسکاٹ لینڈ کے دور دراز کے جو آئلینڈس ہیں ان کی خاموشیوں کو توڑتے ہوں تو ان کی خاموشیوں کو توڑنے والا جو کوکو برڈ ہیں وہ بھی اتنا خوبصورت نہیں گایا ہوگا اس نے بھی اتنا خوبصورت نہیں گایا ہوگا جس طرح سے اس لڑکی نے گانا گایا ہے. اس کے بعد اسٹینزا نمبر 3 Well no one tell me یہاں سے لے کر maybe again تک. Reference to the context وہی ہے the same is therefore for the first and second stanzas. Explanation اس کی ہے third number stanza کی. In the third stanza the poet being unable to understand any word of her song چونکہ اس کو words کے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا بول رہی ہے یا کیا گا رہی ہے asks وہ پوچھتا ہے if someone would tell him what the girl was singing کہ کوئی اسے بتائے گا کہ یہ لڑکی کیا گا رہی ہے کیا کہہ رہی ہے اپنے سانگ میں. As she sang in pure Scottish language کیونکہ وہ پیور اسکاٹش زبان میں گا رہی تھی. The poet had no idea about the theme. اسے تھیم کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا. And dialect sang by this Scottish girl اور اسے اس کی ڈائلیکٹ کا بھی پتہ نہیں تھا اسکاٹش گرل کے گانے کا. He himself tries to assume what themes the song could have. تو وہ خود سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس گانے کے تھیمز کیا ہو سکتے ہیں. He describes it as a plaintive number یعنی کہ یہ کوئی عام سا گانا ہے in a melancholy strain یا پھر کوئی غمگین گانا ہے sadness والا full of sorrow means a sad and full of sorrow song یعنی ایسا گانا جو کہ غم سے بھرا ہو. He speculates that her song might be about some past sorrow اور وہ اپنے سے یہ اسپیکولیٹ کرتا ہے یعنی اپنے سے یہ اندازہ لگاتا ہے
سسپیشیس بھی ہوتا ہے اور وہ ایک اندازہ سا لگا لیتا ہے کہ یہ کسی غم دکھ کے بارے میں، پین اور لاس کے بارے میں ہے، درد اور کسی کی جدائی کے بارے میں، اور بیٹل آف دا پاسٹ کے بارے میں، یعنی جو ماضی میں کوئی ایسی واقعات، کوئی بیٹلز ہوئے ہوں، اور مے بی اٹس کامن اور سمپل سانگ، یا شاید یہ کوئی عام سا گانا ہے، کوئی سادہ سا گانا ہے اباؤٹ سم پریزنٹ سورو، یعنی موجودہ جو اگر کوئی سورو ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، پین اور لاس اینڈ میٹر وچ از کامن ان پریزنٹ ٹائمس، اور ایسا کوئی مسئلہ جو اس وقت یعنی موجودہ ٹائم میں وہ کامن ہو. He further assumes that she might be singing about something that has happened in the past، اور وہ یہ بھی اسیوم کرتا ہے، یہ بھی وہ اندازہ لگاتا ہے کہ شاید یہ پاسٹ میں کوئی واقعہ ہوا ہو اور is going to happen again، یا پھر وہ دوبارہ ہونے جا رہا ہو، یعنی ایسا واقعہ جو ایک مرتبہ پھر ہونے کے قریب ہو. اب آتے ہیں اس کی پیرافریزنگ کی طرف. The poet wonders if anyone can explain what the girl is singing. پوئٹ اس بات پہ حیران ہے کہ کوئی اسے بتائے گا کہ یہ لڑکی کیا گا رہی ہے. Her song might express sad memories. اس کے گانے میں شاید کوئی پرانی اور ایک مطلب پریشان کن دکھی یادیں ہیں آف ڈسٹنٹ ٹائمس، یعنی دور کے ٹائمس کی، گزرے ہوئے ٹائمس کی. اینشنٹ کانفلکٹس، گزرے ہوئے جھگڑوں تنازعوں کی، بیٹلز کی. اور سورس فرام لانگ اگو، یا پھر بہت عرصے پہلے جو پریشانیاں گزری ہیں، جو دکھ اور غم گزرے ہیں. اور اٹ could be a simple ایوری ڈے tune about common experiences، یا پھر کوئی ایک عام سا سادہ سا گانا ہو سکتا ہے جو کہ ایک عام تجربات کے بارے میں ہیں. perhaps reflecting a natural grief or loss، یا پھر شاید وہ کوئی قدرتی جو غم ہے، دکھ ہے، یا پھر جدائی ہے. something that has happened before and might happen again، ایسی کوئی چیز جو پہلی ہو چکی ہو اور اب وہ ہونے والی ہو دوبارہ. تو ایسے تھیمز وہ اسیوم کرتا ہے اپنے سے. اس کے بعد ہے اسٹینزا نمبر 4، وٹ ایور سے لے کر نو مور تک. ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ وہی دا سیم ہوگا. ایکسپلینیشن اس اسٹینزے کی ہے. In the fourth and final stanza of the poem، the poet, after thinking and guessing different themes of her song, doesn't want to bother himself more about it and comes to the conclusion. پوئٹ بہت سارے جو تھیمز ہے وہ اسیوم کرتا ہے، سوچتا ہے ان کے بارے میں، لیکن مزید وہ اپنے آپ کو تنگ نہیں کرتا اس کے بارے میں، اپنے آپ کو زحمت میں نہیں ڈالتا، اور وہ نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. کنکلوژن، نتیجہ، یعنی وہ ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے. He says that whatever the theme or the language of the song might be، وہ کہتا ہے کہ اس کی لینگویج اور تھیم جو بھی ہوں، but the fact is it's an eternal song، لیکن فیکٹ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ سانگ ایٹرنل ہے، دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. That won't end and will remain in his heart forever، جو اس کے دل میں ہمیشہ رہے گی یہ گانا. He is utterly attracted by her song، اور مکمل طور پہ وہ اس سانگ میں ڈوبا ہوا تھا، اور مکمل طور پہ وہ اس کی طرف کھینچا چلا گیا یا کھینچا ہوا تھا. And the sweetest voice and stays there for so long to listen her، یعنی بہت دیر تک وہ اس کی گانے کو سننے کے لیے کھڑا رہا. After that he leaves and climbs up the hill، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، پہاڑی پر چڑھ جاتا ہے. Still her song and voice echoed in his mind، پھر بھی اس کی آواز جو ہے، اس کا گانا وہ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا. And he felt like it would remain with him forever، اور اسے ایسا لگا کہ یہ گویا ہمیشہ کے لیے یہ گانا اس کے ساتھ رہے گا. اب آتے ہیں اس کی پیرافریزنگ کی طرف. In this last stanza William Wordsworth کہتا ہے that whatever song the girl sang، کہ یہ اس لڑکی نے جو بھی گانا گایا، it was so charming، یہ اتنا خوبصورت تھا، as though her voice would never stop، کہ اس کی آواز جو ہے وہ کبھی رکے گی نہیں. I watched her singing while she worked، کام کرتے ہوئے میں نے اسے گنگناتے دیکھا. Bent over her sickle، اپنے سیکل پر جھکی ہوئی، جو درانتی ہے اس پر جھکی ہوئی. I stood silently، میں خاموشی سے کھڑا رہا. Listening without moving، بغیر حرکت کے میں نے اسے سنا. As I climbed the hill، اور جو ہی میں پہاڑی پر چڑھا. Her music stayed with me، اس کی وہ آواز، میوزک میرے ساتھ رہی. Lingering in my heart long after I could no longer hear it، اور وہ میرے دل میں رہی، وہ آواز پھر بھی میرے دل میں گونج رہی تھی، اور
میں بہت اوپر چڑھا، وہاں پہ میں اس کی آواز تو نہیں سن سکتا تھا، لیکن دل میں وہ آواز میری اب بھی تھی، اب بھی وہ آ رہی تھی، اب بھی مجھے سنائی دے رہی تھی. So this was the paraphrasing or reference to the context اور اس کے ساتھ ساتھ explanation of the poem. ہر ایکسٹینزا ہم نے اس کو ڈسکس کیا. تو تب تک کے لیے اتنا ہی، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے ہم ایکسرسائزز کریں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.